اور ہمارا رب بھی سب سے پہلی وہی یہ نہیں نازل کر رہا سڑکیں بنا لو پل بنا لو فلاں کر لو قائق کرا جناب پڑھنا بے اسم ربک الذی خلق ایسی تعلیم کو پڑھو پڑھاؤ جو تمہیں تمہارے خالق کی پہچان دے دے پڑھو پہلی وہی پڑھنے کی نبی کی ترجیح پڑھنے پڑھانے کی لیکن ہماری پڑھائیوں میں نصابوں میں کتابوں میں مزاجوں میں پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں اور ہم پھر اس کے نتیجے اپنے گھروں میں بھی اداروں میں بھی باہر بھی دیکھ رہے ہیں ایک کوالیفائڈ شخص ہے ماشاءاللہ اس نے بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہے 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور عام مزدور کو کہہ رہا ہے جے کام کروانا ہی نا تے پھر فائل نو پہیے لا مطلب بھائی مینوں تو نہیں پتا گتے دی فائل نو کنج پہیے لگتے ہیں تے انہوں یہی تے پتا نہیں لگا وہ کوئی روپیہ بھی لا کے جی ہن کام کروانا ہی 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے ماسٹر لیول کی ڈگریوں کا مالک ہے بریف کیس اس گدے کے بھرے پڑے ہیں کاغذوں کے ساتھ اور دماغ کے اندر گند اور غلاظت اور خباثت ہے وہ اتنا زیادہ پڑھ کے مزدور کو کہہ رہا ہے کام کروانا ہے تو رشوت دو یہی ہونا تھا جب تعلیمی اداروں کے مالکوں نے اس کو بطور بزنس لیا سیاستدانوں نے سیاست کو بطور بزنس لیا جب یہ سب کچھ کمرشلزم کی بنیاد پر ہوگا تو نتیجے یہی نتیجے نکلیں گے تو اللہ کے نبی نے تعلیم پر تربیت پر سب سے زیادہ انویسٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ جب بندہ صحیح ہو جائے نا تو اللہ کی قسم تنگ گلی میں بھی بندہ آرام سے گزر جاتا ہے اور جب بندوں کی تربیت نہ ہو تو موٹر وے کے چوک بھی بلاک نظر آتے ہیں کیا ہوتا ہے کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھنے والے بندوں کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ میری باری بھی ہے کہ نہیں میرا راستہ بھی ہے کہ نہیں میرا حق بھی ہے کہ نہیں اس طرح کا عام رکشے والا منہ اندر گھسیٹ دیتا ہے اسی طرح 5 کروڑ کی گاڑی والا بھی رکشے جیسا منہ بنا کے وہ بھی اندر گھسیٹ دیتا ہے اور بڑی 40-100 فٹ چوڑی سڑکیں وہ جام ہو جاتی ہیں کیوں دماغوں میں تربیت نہیں ہے وہ احساس نہیں ہے جو تعلیم کے ذریعے دیا جاتا ہے لہذا سڑکیں بعد میں بنا لینی چاہیے پہلے انسانوں کو انسان بنانا بہترین مسلمان بنانا بہترین پاکستانی بنانا آداب اخلاق سکھانا سب سے زیادہ بجٹ ہمارا اس پر ہونا چاہیے لیکن یہ اجتماعی رویے ہیں کسی نے بات بڑی تنزل کی ہے بات اس نے تو تھوڑا زیادہ ہی برود بھر دیا اس نے ایک تصویر لی فٹ پاتھ کی جہاں پر کتابیں بکھ رہی ہیں زمین پر فٹ پاتھ پر گندے نالے کی چھت پر کتابیں بکھری پڑی ہیں خرید لو جی اور ساتھ لکھا ہوا ہے اے تول کے مل دیاں نے اور جوتے ایئر کنڈیشن کمرے اور خوبصورت شیلفیں اور زبردست دکانیں اور وہاں اتنے ٹیکنیکل انداز سے رکھی ہوئی ہیں کتاب اور جوتے کی ویلیو تو یہیں سے سمجھ آ رہی ہے تو اس نے تو بڑے سخت جملے کہے کہ سمجھ آتی ہے کہ بعض لوگوں کو کتابوں کے نہیں اس چیز کی ضرورت ہے حالانکہ کتاب سے بڑھ کے کوئی بہترین چیز نہیں ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم کتابوں کو دوست نہیں بنائیں گے بالخصوص کتاب اللہ کو تو یہ شوکیس والے پڑے جوتے پھر جب یہ برستے ہیں نا تو پھر کتابیں پڑھ کے ہی جان چھوٹتی ہے پھر اس کے حوالے دے کے بندہ کہتا ہے اور سمجھاؤ میری اولاد کو میرے حقوق کیا ہیں یہ جوتوں کی الماری میں حقوق نہیں رکھے ہوئے پھر اولاد کہتی ہے بتاؤ میرے باپ کو کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں خاوند کہتا ہے بیوی اچھی نہیں بیوی کہتی ہے خاوند اچھا نہیں کہاں سے پڑھو گے کہاں سے پوچھو گے کہ کس کا کیا حق ہے یہ جوتوں کی الماریاں نہیں بتائیں گی یہ اگرچہ فٹ پاتھ پر پڑی کتابیں ہیں یہ وہی سمجھائیں گی تو جس طرح تعلیم اور تربیت پر اللہ کے نبی نے خرچ کیا توجہ دی ہمیں بھی اپنے ملک کو معاشرے کو تعمیر کرنے کے لیے سب سے زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے